نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے عبادت میں سستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور اس کی ساری حدود سے بڑھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ استغفر اللہ اللہم اجرنی من النار، جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ تو پھر میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ آج جب ہماری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہمارا روپیہ پیسہ کاروبار بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، ہمیں ساری دنیاوی آسائشیں سہولتیں مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پہ اللہ بڑا راضی ہے، لیکن اس کے جواب میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے متبادل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم غفلت میں آ جاتے ہیں، ہم سستی میں آ جاتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں، بے پردگیوں، بے حیائیوں، ہوٹلوں، ناچ گانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر، سجدہ شکر بجا لایا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی بندگی و عبادت کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن جتنی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بندہ غافل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ان کے علاوہ کہ جو غفلت میں نہیں پڑتے، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا پھر جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک بندے کو ڈیل دیتا ہے، اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے، اللہ پاک بندے کو آزماتا ہے، اور بندہ جب نافرمانیوں میں بڑھتا ہی جاتا ہے، کوتاہیوں غلطیوں میں ڈوبتا ہی جاتا ہے، غفلت کی زندگی کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے پکڑتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ پاک سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا شوق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے، اور شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ احکام الہی کی بجا آوری میں سستی اور اللہ کی نافرمانی میں مشغولیت دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا۔ جوں جوں اس کے گناہ اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رزق اور اپنا احسان، اپنی نوازشیں، عنایتیں، اپنی نعمتیں بڑھاتا جاتا،
جب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لیے عذاب کا بیان سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا رب کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتا ہوں، زیادہ گناہ کرتا ہوں، تو وہ مجھے اپنا مزید فضل و نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی اس بات سے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، تو جانتا ہے جو تیرے نافرمان بندے نے مجھ سے بات کہی کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان کرتا ہے، مزید اس پر اپنے کرم، فضل اور رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا، تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا ہے؟ فرمایا، میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری بہت بڑا عذاب ہے اور اس کے فضل و کرم سے محرومی بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے، یہ ایک واسطہ ہوتا ہے، یہ ایک رابطہ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کا، اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے کہ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی مناجات کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے حضور مناجات کی لذت سے انہیں سلائے رکھتا ہوں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام یہ کم عذاب ہے؟ اور پھر فرمایا، اور سحری میں اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ کیا یہ کم عذاب ہے؟ اور پھر فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ اور اپنے انعام و کرام کی زیادتی سے محروم کروں گا۔ استغفر اللہ۔ سستی سے بچنے کے اسباب اور ان کے علاج بھی کرنے چاہیے۔ سستی سے کا پہلا سبب جہالت ہے۔ بندے کو جب گناہوں کا پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، کیا کام کرے تو گناہ ہوتا ہے اور ان کے عذاب کیا ہیں، تو وہ پھر کیسے سستی جیسی مہلک بیماری سے بچ سکے گا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ گناہوں اور ان پر ملنے والے عذابات کا علم رکھے، شعور رکھے۔ اسے یہ ہوش و حواس ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اس سے مجھے عذاب ملے گا، اور ان سے بچنے کے طریقے سیکھے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیکیوں میں رغبت پیدا کرے، مختلف گناہوں اور ان پر ملنے والے عذابات کے بارے میں سیکھے تاکہ وہ اپنی سستی کا علاج کر سکے۔ اور سب سے بڑا سبب باطنی امراض وہ یہ ہیں کہ باطنی امراض یہ ہیں کہ احکام الہی پر عمل میں رکاوٹ، اللہ کی نافرمانی میں مشغولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ باطنی گناہوں کے اسباب و علاج کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مہلک مرض سے شفا کے لیے دعا کرے۔ دعا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ اللہ کے ساتھ
تعلق بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اللہ کو اپنے دکھ درد تکلیفیں سنانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے، یہی جد و جہد ہوتی ہے کہ ہم عبادت سے دور رہیں، ہم بندگی سے دور رہیں، ہم میں سستی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ہتھیار یعنی دعا کو شیطان کے خلاف استعمال کرے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، مجھے عبادت میں سستی کے مرض سے نجات عطا فرما، مجھے نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما، مجھے نیک پرہیزگار، اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا، اور مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ بری صحبت بھی ایک سبب ہے عبادت میں سستی کا۔ بندہ جب بری صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اسے عبادت میں سستی جیسا مرض لگ جاتا ہے، کیونکہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، اچھوں کی دوستیاں اچھا بناتی ہیں، اچھوں کی بیٹھک اچھا بناتی ہے، اچھوں کے ساتھ میل جول، نیک لوگوں کے ساتھ میل جول، عبادت گزاروں کے ساتھ میل جول رکھنے سے عبادت کا شوق اور ذوق اور جذبہ ملتا ہے، اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، کیونکہ بندہ جس طرح کی دوستیاں رکھتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے، اسی طرح کا بن جاتا ہے، اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھیں، نیکیوں میں دل لگائیں، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک میں، تلاوت قرآن میں، ہر وقت اپنے دل میں اپنے رب کی یاد کو بسائیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، اپنے نفلی رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی عادت بنائیں، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد، اشراق، چاش، توابین، صلاۃ اللیل، صلاۃ توبہ کی عادت بنائیں، تلاوت قرآن پاک کے علاوہ ذکر اللہ میں زبان تار رکھیں۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ اللہ کی کچھ تسبیحاں پڑھ لیں، سبحان اللہ کی کچھ تسبیحاں پڑھ لیں، اللہ اکبر کی کچھ تسبیحاں پڑھ لیں۔ جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح کچھ پیکج، کچھ طریقہ کار، کچھ ایسے بندوبست بنا کے رکھیں کہ ہم ان کے ٹائم مقرر کر لیں کہ اس ٹائم ہم اللہ کا یہ ذکر کریں گے، اس ٹائم ہم تلاوت کریں گے، اس ٹائم ہم درود پاک پڑھیں گے، یا یہ عادت بنا لیں کہ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کریں، کبھی سبحان اللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کبھی دعائیں اللہم اجرنی من النار پڑھیں، کبھی رب زدنی علما پڑھیں، کبھی استغفر اللہ کے کلمات اپنی زبان پر جاری کریں، اور ان سب چیزوں کے جو بھی آپ ورد وظیفے اپنی زبان پہ جاری رکھیں ان کا ترجمہ آتا ہو، ان کو ذہن میں رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک بنائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، اور ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔